ترکی کی صورتحال کے اوپر بات کر لیتے ہیں. صورتحال سے مراد یہ ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ ایک بہت بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے. موساد کے بہت سارے ایجنٹس کو گرفتار کیا ہے انہوں نے, پکڑا ہے. اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالے گا. ہاں, تو آپ کو یاد ہوگا چند ایک مہینے کے ود ان دا لاسٹ منتھ جو تھا, اسرائیل کی طرف سے ایک بیان آیا تھا کہ ہم حماس کے جتنے بھی کیا کہتے ہیں لیڈرز ہیں جو لبنان میں ہے یا قطر میں ہے یا کہیں پہ بھی ہے, ترکی میں ہے, ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد سے ترکی کے اندر جب یہ تھا کہ بیسکلی اس کا مطلب کہ یہاں پر یہ لوگ ہیں موجود, تو ترکیش انٹیلیجنس نے بیسکلی آپریشن کیا, انہوں نے کہا آپریشن مو, اور اس بیس پہ انہوں نے تقریباً 34 موساد ایجنٹس کو اریسٹ کیا ہے. بہت بڑی تعداد ہے. بہت بڑی تعداد, اور یہ تھرو آؤٹ ترکی تھے, یعنی یہ نہیں تھے کہ یہ صرف استنبول میں یا انقرہ میں, یہ آلموسٹ ان کو انہوں نے بہت بڑا آپریشن کیا, انہوں نے بہت جگہوں سے ان کو نکالا ہے. اور اس میں یہی تھا ان کا جو کہتے ہیں جو پوائنٹ انہوں نے کہا کہ ہم یہ لوگ جو ہے ایک تو فیک نیوز میں بہت زیادہ پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ فیک نیوز کے خلاف, اور پھر ان کی جو تھی یہ ٹارگٹ کلنگ کے اوپر ان کا تھا کہ یہ لوگ ٹارگٹ کلنگ کریں گے, اور اس طرح سے جو ہے نا بیسکلی یہ ملک کے اندر جو پھیلائیں گے. ہاں بالکل, صرف یہ نہیں, بیسکلی ملک کے حالات کو خراب کرنے کی طرف ان کا جو ہے نا رجحان ہے. تو یہ مینلی ایک بہت بڑی کہہ سکتے ہیں آپ کے پیش رفت ہوئی ہے, بہت بڑی. ہاں, تو اسی کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ابھی ترکی میں انہوں نے پکڑا ہے, اور کل ہی کی جو خبر ہے کہ وہ بیروت کے اندر جو ہے بیسکلی ایک دھماکے کے اندر جو حزب اللہ کے اندر کا ایریا ہے ادھر حماس کے ایک سینئر بیسکلی فگر کو مارا ہے, اور اس کے ساتھ 6 لوگ اور انہیں کے مرے. تو یہ بیسکلی ایسے ہی ہوتا, اگر ترکی کے اندر ان لوگوں کو نہیں پکڑا جاتا تو ود ان اے فیو ڈیز ہمیں کچھ اس طرح کی خبر ملتی کہ کہیں پہ بام بلاسٹ ہوا اور اس طرح سے لوگ مر گئے. تو یہ ایسی ہی سچویشن کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ترکی میں آپریشن ہوا, اور یہ جو آپریشن ہوا بیروت کے اندر یہ بھی بہت سگنیفیکنٹ ہے کہ آپ دیکھیں آن دا کانٹری یہ بات کرتے ہیں کہ ہم تو بیسکلی سویلینس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, لیکن غزہ میں انہوں نے جو ہے نا آلموسٹ 29,000 سویلینس کی ڈیتھ ہو چکی ہے, اس میں تقریباً 12 سے 15,000 جو ہیں اس میں بچے ہیں, اور کثیر التعداد اس میں خواتین کی ہے, اور پھر باقی ربل کے نیچے کتنے ہیں اس کا تو انگنت ہے, وہ تو آلموسٹ 100,000 کے قریب لوگ انجرڈ ہیں. کچھ ربل کے اندر ہے, کچھ ہاسپٹلس میں, اور کچھ جو ہے بس اللہ رحم کرے ان کے اوپر. تو ادھر جو ہے بیروت کے اندر ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں تھا, یہ جس کو انہوں نے ٹارگٹ کرا تھا اس بلڈنگ کو مارا, اور اس کے علاوہ کسی اور کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. آپ کی بات سے جو پوائنٹ نکل رہا ہے وہ بیسکلی یہ ہے کہ اگر آپ کا انٹیلیجنس نیٹ ورک اتنا اسٹرانگ ہے کہ آپ کو بیروت میں بیٹھے ہوئے چیف آپریشنز حماس کا پتہ ہے کہ وہ کہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ نے ٹارگٹ کر کے ان کو جو ہے وہ بمبارڈمنٹ وہاں پر کی اسی بلڈنگ کے اوپر, اور صرف اور مزید کوئی سویلین ڈیتھس ہوئی بھی نہیں الحمدللہ. لیکن دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف حماس کے خلاف کر رہے ہیں, 200 لوگ شہید ہوتے ہیں غزہ کے اندر, اور ہزاروں جو ہے وہ زخمی ہوتے ہیں ایک حملے کے اندر. تب جا کر آپ کی طرف سے آفیشیلی کوئی بیان آتا ہے کہ حماس کا نا ہم نے ایک جو ہے وہ سولجر مار دیا ہے. بہت ڈسپروپورشنیٹ ہے. تو آپ یہ کون سا کام کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو گیم ہے وہ تو اس سے بھی کھل کے سامنے آتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اصل میں غزہ کے لوگوں کو تھریٹ کرنا ہے, کچھ کو مارنا ہے, باقی سب کو تھریٹ کر دینا ہے کہ یہاں سے بھاگ جاؤ, بالکل اس زمین پہ قبضہ کرنے کے لیے. ہاں, بیسکلی دیکھیں یہی ان کا پلان ہے, اور یہ اسی پلان آف ایکشن پہ پہلے دن سے چل رہے ہیں. اور انہوں نے بولا بھی, ایسی بات نہیں ہے, کہ پارلیمنٹ کے اندر جو بہت ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس ہیں وہ یہی چیز بول رہے ہیں, اور دنیا سے ان کو کوئی خاص رسپانس نہیں مل رہا ہے, کیونکہ سب اس مین اسٹریم میڈیا اس کو ٹوٹلی اگنور کر رہا ہے کہ نہیں ایسا تو نہیں ہے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے. لیکن انہوں نے گراؤنڈ بنا دیا, انہوں نے نارتھ غزہ کو آلموسٹ لیول آؤٹ کر دیا, اور اب جو باقی سینٹرل اور سدرن غزہ رہ گیا ادھر بھی جو ہے نا ان کی کیمپین کافی اسٹرانگ ہے ڈیمالشنگ کی. تو انہوں نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ اگر لیٹس سے کہ کل جنگ ختم بھی ہو جاتی ہے اس سے, تو ایک دم سے وہ چیزیں کیسے کنسٹرکٹ ہوں گی کہ جو انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے اس انفراسٹرکچر کو دوبارہ بننے میں اٹ ول ٹیک ڈیکیڈز. بالکل ایسے ہی ہے, ایسے ہی. تو یہ بیسکلی ایسا سیناریو پیدا کر دیا انہوں نے کہ اٹ ول بی ویری ہارڈ, آلموسٹ امپاسبل کہ ان کو جو ہے نا ایک دم سے کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں پہ یہ رہ سکے. اور وہ سوری ٹو کٹ یو آف ہیئر, وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ یار یہ تو اب جگہ رہنے کے قابل رہی نہیں. رائٹ.
اور پھر وہ جو آپ نے ٹنلز میں پانی ڈالا ہے جی سمندر کا, جی ان کی پوری زمین ختم ہو گئی, خراب ہو گئی. جی اب وہ زمین نہ تو سبزہ اس پہ اگ سکتا ہے, نہ اس کے اوپر فصل وہ کر سکتے ہیں, نہ وہ کھیتی باڑی کر سکتے ہیں اس کے اوپر. تو وہ یہی سوچیں گے ان کے جو پانی کے سورسز ہیں جو بھی ہیں وہ بھی ان کو خراب کنٹامینیٹ کر دیا سب کو. کنٹامنیٹ کر تو دیا. وہ اب یہی سوچیں گے کہ یہاں پہ تو زندگی بچی نہیں, دوسری جگہ ہی چلے جاؤ. بالکل بالکل. وہ دوسری طرف ان کا ایمان بھی بہت زیادہ بڑا ہوا ہے, ان کے بچے جو ہے وہ اسی ملبے کے اوپر جو ہے وہ اپنی چھلانگیں بھی لگا رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ باقاعدہ اس کے اوپر کھیل بھی رہے ہیں اور ساری چیزیں. مطلب ڈسہارٹنڈ وہ کہیں سے بھی نہیں ہے کہ ہم نے اتنی قربانیاں دی الحمدللہ اتنا ماشاءاللہ ان کا. ہم نے بھی حماس کے جو ریپرزنٹیٹیو ہیں یہاں پر کراچی کے اندر جو ایک کانفرنس ہوئی ہے, یوتھ کانفرنس پاکستان کے اندر, جو ایک اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کام کر رہی ہے اسلامی جمعیت طلبہ, انہوں نے آرگنائز کی تھی, اور اس کے اندر جو ہے وہ حماس کے ریپرزنٹیٹیو جو ہے وہ آئے تھے. ہم نے ان سے ایکسکلوزیو انہوں نے ہم سے گفتگو کی, اور اس کے اندر ہم نے سوال کیا. وہ کہہ رہے ہیں کہیں پر بھی ماشاءاللہ ان کو اردو بھی آتی ہے, کافی اچھی ان کی اردو تھی. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں پر بھی لوگ جو ہے وہ کسی طریقے سے کہیں پر بھی مورال جو ہے وہ ان کا ڈاؤن نہیں ہے. اچھا ایک تو یہ ہے نا کہ حماس کے ریپرزنٹیٹیو یہ بات کر رہے ہیں تو ہم کہیں گے کہ یار یہ بائیس بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ہمیں کسی ویڈیو کے اندر جو بھی وہاں سے آ رہی ہے, الجزیرہ دے رہا ہے یا کوئی بھی اور دے رہے ہیں, تو وہاں سے بھی ہمیں سیم چیز ملتی ہے. تیسری طرف ہم نے جو ہے وہ ایک اس پورے تناظر کے اندر ایک نیوٹرل پرسنالٹی ان سے بھی بات کی. وہ ہیں جماعت اسلامی پاکستان کے ڈائریکٹر فارن افیئرس, ٹھیک ہے. ان سے ہم نے بات کی وہیں پر, اور ان کا بھی ہمیں وقت مل گیا الحمدللہ. تو ان سے بھی ہم نے بات کی, سیم بات انہوں نے کی کہ ان کا بھی مورال, لوگوں کا بھی مورال کسی صورت جو ہے وہ کم ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا. دوسری طرف حماس کے لوگوں کا مورال بھی کسی صورت کم ہوتا ہوا ہمیں دکھائی نہیں دے رہا. وہ کہہ رہے ہیں ہم قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں, ہم تو سالوں سے یہ کام کرتے ہوئے آ رہے ہیں نا, یہ دنیا کو آپ دکھائے. اور ہم نے دکھایا, ہم نے بھی ان کو کریڈٹ دیا اس بات کے اوپر کہ آپ نے, ظاہر ہے ایک یہ جو کوشش آپ نے اتنی بڑی کی ہے کہ دنیا کے سامنے ان کو ایکسپوز کر دیا, اس کا تو کریڈٹ بلا شبہ حماس کو جاتا ہے, غزہ کے لوگوں کو جاتا ہے, جو اپنی پوری زبردست قوت کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے, اپنے بچوں کو روزانہ کی بنیاد کے اوپر دفناتے بھی ہیں, اپنی خواتین کو بھی روزانہ کی بنیاد پہ دفناتے ہیں, اپنے جوانوں کو سپرد خاک کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود مورال ان کا کہیں سے ہمیں ڈاؤن ہوتا ہوا نظر نہیں آیا. الحمدللہ یہ بہت اچھی بات ہے. اور اصل میں بات یہ ہے کہ یہ سب چیزیں دین کو صحیح سمجھ بالکل ساتھ ہی آتی ہیں. جو ان کی سرکمسٹانسز ہیں وہاں پر جو لٹریسی ریٹ ہے بہت ہائی ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ لوگ بہت ساری چیزوں سے محروم ہیں, جو کہ ایک نارمل ایک آپ کا لائف ہوتی ہے نا کسی دوسری کنٹری میں کہیں پہ بھی, وہ سب چیزیں ان کے پاس نہیں ہے. تو ان کے پاس جاب لیس ریٹس بہت ہائی ہیں, اور اس کے علاوہ بہت ساری ایکٹیویٹیز بہت ہی ڈینسلی پاپولیٹڈ ہے. کمیونٹی اس حساب سے کافی کلوز ہے. تو ان کا آپ دیکھیں کہ ان کے اندر حفاظ کی جو نمبرز ہیں وہ بھی بہت ہائی ہیں, اور یہ انہیں بچے کو پتہ ہے کہ قرآن سے اور احادیث سے جو تعلق ہے ان کا بہت اسٹرانگ ہے, اور یہ اس کو ریلیٹ کرتے ہیں بہت. یعنی آپ ان کے جو بچے ہیں, اگر آپ ان کے بھی آرگیومنٹ سنیں اور ان کی دلائل سنیں قرآن اور حدیث کے بیچ میں, یہ بہت سارے ریئلسٹک اسلام اپلائڈ کریں تو ان کا اپلیکیشنز کے اوپر بات کریں, بہت زیادہ ان کی اس پہ گراسپ ہے. اور وہ تو پوری دنیا نے دیکھ لیا. مطلب ان کی جدوجہد کو دیکھ کر آسٹریلیا کے اندر بیٹھی ہوئی خواتین جو ہے یہ دیکھنے پر مجبور ہیں یہ کون سی خواتین اور یہ کون سے بچے ہیں, اور وہاں جا کے اسلام کو اسٹڈی کرنا شروع کرتے ہیں. ہمیں خبریں ملتی ہیں الحمدللہ کہ وہ اسلام قبول کر رہے ہیں. جی اور یہ صرف آسٹریلیا کے اندر نہیں, یہ بہت ساری ممالک میں ہے. ایتھیسٹ جو کہ بیسکلی ان کو بہت مشکل لگتا ہے کہ ہم گاڈ کی پاور کو بھی, یعنی وہ کوشچنیبل ہے کیونکہ ان کا جس ماحول میں وہ لوگ رہ رہے ہیں, اور اس ماحول کے اندر جو گاڈ کا کانسیپٹ ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کر پاتے. تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ والی فیتھ کہاں سے آ گئی, یہی یہ ہے کیا زمین کے اوپر رہنے والے لوگوں کے اندر اتنا بڑا فیتھ کہاں سے آ گیا. بالکل سورس کیا ہے. ہاں, اس سے بہت لوگ مسلمان ہوئے یورپ کے اندر, یو ایس کینیڈا کے اندر, ساؤتھ امریکہ کے اندر, ایون آپ کا فار ایسٹ, آپ کا ایشین کچھ کنٹریز ہیں وہاں پہ بھی. تو یہ ہر جگہ سے یہی ایک نیوز آ رہی ہے کہ لوگ جو ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں, قرآن کو آرڈر کر رہے ہیں, اور اس کے بعد اسلام اور ایسے آرگیومنٹ سے کیا آتے ہیں کہ جو ایک بینگ اے مسلم ہم لوگ اس پرسپیکٹو سے سوچتے نہیں ہیں, اور ہمیں شرم آتی ہے. ہاں تو وہ اس ڈیپ پہ جا کے وہ ایک چیز نکالتے, کہتے ہیں کہ یہ اتنا ایک ورس میں اس کا اتنا زبردست میننگ ہے, اور ہم لوگ پوری زندگی جو ہے بینگ اے مسلم ہم لوگ اس کانسیپٹ کو اس طرح سے گریب نہیں کر پاتے. جو بدقسمتی بھی ہے ہماری اور نااہلی بھی ہے ہماری.
لیکن ہماری اس کی کوشش نہیں کرتے. بائی ڈیزائن جو ہے ہمیں اور صرف پاکستان میں نہیں بہت سارے ممالک کے اندر اسلام سے دور رکھنے کی ایک بہت بڑی ایک سازش کہہ لیں، کیمپین کہہ لیں. ہاں آئی مین اسٹرگل رہی وہ. آئی مین اٹس بیسکلی یہ ہے